الیک، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئیں۔ قرآن اسلام کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں نا ان کو اندھیروں سے تعبیر کرتا ہے، اندھیرے سے بھی کیا اور اندھیروں سے بھی۔ اندھیرا کا مطلب ہے جنس کے لحاظ سے تو سب اندھیرے ہیں، اور اندھیروں کا مطلب بہت ساری قسمیں ہیں گمراہیوں کی، لیکن وہ ساری قسمیں مختلف قسم کے اندھیرے ہیں۔ تو اسلام کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں نا اللہ کی نظر میں سب اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، جن میں انسان کو منزل کا پتہ نہیں ہوتا، اگلے قدم کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس قرآن کی اللہ نے صفت بیان کی ہے کہ یہ قرآن آپ کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئے گا، حلال و حرام کا علم دے گا، آپ کو صحیح اور غلط کا پتہ چلے گا اس سے، ایسے اور نیچر کا پتہ چلے گا اس سے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے آپ ان کو اندھیروں سے نکالیں روشنی کی طرف، اور وہ روشنی کیا ہے؟ اِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِیز، اس ذات کا راستہ ہے جو زبردست، غالب، الحمید اور قابل تعریف ہے۔ یعنی بتا دیا کہ جس روشنی کی طرف ہم تمہیں لا رہے ہیں اس کا ایک فائدہ تو یہ کہ وہ روشن راستہ ہے، یعنی دلائل کی دنیا میں روشن ہے، تم پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس پر چلو گے، تمہیں اپنے غلط ہونے کا احساس نہیں ہوگا۔ جبکہ اندھیروں میں انسان چلتا ہے تو وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں صحیح چل رہا ہوں کہ غلط چل رہا ہوں۔ تو پہلا راستہ تو، پہلی فضیلت تو اس کی یہ ہے۔ دوسری یہ کہ وہ راستہ ہے بھی اس بادشاہ کا راستہ جو پاورفل بھی ہے، عزیز کا معنی ہر چیز پر غالب بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے، ساری اچھی صفات اس میں، ہر عیب سے وہ پاک ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ ایسی ذات کا راستہ، یعنی اس کا بتایا ہوا راستہ کتنا زبردست راستہ ہوگا، جب آپ اس پہ چلیں گے تو وہ عزیز اور غالب بادشاہ آپ کو کتنا نوازے گا اس راستے پہ۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے اس راستے پہ چلنے کا۔ اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ جن لوگوں نے متعین کیے ہیں وہ غیر مسلم ہیں، وہ فطرت کے خلاف آپ کو چلائیں گے، نہ وہ عزیز ہیں نہ وہ حمید ہیں۔ اللہ الذی، وہ عزیز اور حمید ذات کون ہے؟ وہ اللہ ہے، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے، یعنی کامل بادشاہ ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور جو کافر لوگ ہیں جو اس اللہ کے راستے کو راستہ نہیں مانتے ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ کس چیز سے؟ سخت عذاب سے۔ ان کافروں کا جرم کیا ہے جی؟ اللہ فرماتے ہیں الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ آپ کو جتنے بھی دنیا میں غیر مسلم نظر آئیں گے، تمام غیر مسلموں میں چاہے ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، یہ جرم سب میں کامن نظر آئے گا کہ ایک دنیا تو فنا ہونے والی ہے، جس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 60-70 سال سے زیادہ زندگی نہیں ہوتی، اور جب انسان سوچنا شروع کرتا ہے تو آدھی زندگی تو ویسے ہی گزر چکی ہوتی ہے، تو اس زندگی کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے، اس کو سب کچھ بنا کے رکھ لیا ہے، اسی ترقی کو ترقی سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو کتنا بڑا جرم ہے۔ فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، ان کا جرم یہ تھا کہ یہ دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ ویصدون عن سبیل اللہ، اور پھر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں۔ جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے، آخرت کو اصل سمجھتا ہے، تو یہ اس کو غلط سمجھتے ہیں، اس کو اس راستے سے روکتے ہیں۔ کیسے روکتے ہیں؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اللہ کا جو صحیح راستہ ہے، جو روشن راستہ ہے، اس میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ خود گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ ہے، ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ آج تک آپ جتنے بھی لبرل لوگ ہیں نا، ان سے پوچھیں کہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے، غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے، قیامت آ جائے گی یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ جب صحیح اور غلط کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے تو پھر چلیں گے کیسے اس پر؟ تبھی تو آپ دیکھیں نا کیسے الٹے الٹے قوانین بن رہے ہیں ان ملکوں میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جبکہ جو سیدھا راستہ ہے اس میں عیب تلاش کرتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کے بارے میں آج غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ کم عمر سے نکاح کیوں کیا، اور جو جہاد کے بارے میں، اور حالانکہ وہ اعتراض بنتے نہیں ہیں لیکن تلاش کر کر کے نا اپنا اتنا بڑا عیب کہ صحیح اور غلط کا راستہ، شراب کو حلال کر دیا، زنا کو حلال کر دیا، والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کو حلال کر دیا، خود اتنی بڑی بڑی مسٹیک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اسلام کا جو سچا راستہ ہے اس میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی حق سے بہت دور ہیں یہ لوگ۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم،
رہا مسئلہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ بن کے نازل کیوں نہیں ہوئے، بشر بن کے کیوں نازل ہوئے، ہم کیسے ایک پیغمبر پر ایمان لے آئیں جو عربی بول رہا ہے۔ آج بھی بہت سے غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن عربی میں کیوں آیا۔ بھائی یہ کیا بات ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ بھئی کسی بھی زبان میں آتا تو پھر آپ یہ اعتراض کرتے کہ اس زبان میں کیوں آیا؟ تو کوئی نہ کوئی زبان تو اللہ نے دینی تھی نا۔ تو اللہ اولین مخاطب پیغمبر کی جو قوم ہوتی ہے اس قوم کی زبان دے کے بھیجتے ہیں، تاکہ جو پہلی دفعہ جن سے خطاب ہو رہا ہے وہ تو سمجھے نا بات کو پورے طریقے سے، پھر ان کے ذریعے سے پوری دنیا سمجھے گی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا الا بلسان قومہ، مگر اس قوم کی زبان دے کر، لیبین لہم، تاکہ وہ اپنی بات کو صحیح طرح سے ایکسپلین کر دیں۔ فیضل اللہ من یشاء، اللہ کی طرف سے یہ حجت تمام ہو جاتی ہے۔ قوم یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں پیغمبر کی زبان ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں یہدی من یشاء، ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو جس کے دل میں انابت ہوتی ہے اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، جس کے دل میں گمراہی ہوتی ہے اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ زبردست غالب ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، الحکیم، اور حکمت والا ہے، یعنی اپنے اختیارات کا ایسا استعمال نہیں کرتا جو حکمت سے خالی ہوں، کہ خام خامے جس کو ہدایت دینی تھی اس کو گمراہی دے دی، جس کو گمراہ کرنا تھا اس کو ہدایت دے دی، ایسا نہیں کرتا وہ، بلکہ حکمت سے چلتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، جیسے ہم نے یہ قرآن نازل کیا، اور اللہ نے قرآن کی صفت بیان کی، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو گمراہیوں سے روشنی کی طرف لائیں۔ تو ہم نے موسیٰ کو بھی یہی کام دے کے بھیجا تھا، تمام پیغمبر یہی کام لے کر آئے ہیں۔ ہم نے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیاں دے کے بھیجا، اور ان سے کیا کہا کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اب اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کے لیے ان کو اللہ کے ایام کی خبر دیں آپ، یعنی پچھلی امتوں کے ساتھ کیا واقعات ہوئے وہ واقعات بھی ان کو سنائے، تاکہ یہ گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف آئیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے۔ کس میں نشانیاں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں، اور پیغمبروں کے واقعات میں، اور قرآن میں، ان سب باتوں میں نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے۔ کیا مطلب صبر کرنے والوں کے لیے؟ دیکھیں جو جلد باز ہوتے ہیں نا، وہ تو اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، بس میری یہ خواہش پوری ہو جائے، یہ خواہش پوری ہو جائے، ان کو غور و فکر کا موقع ہی نہیں ملتا۔ لیکن جو صبر کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی رک جاؤ ذرا، ٹھہرو، اپنی برائی کے قریب مت جاؤ، پہلے غور و فکر کرو۔ تو وہ جب غور و فکر کرتے ہیں تو ان کو نشانیاں نظر آتی ہیں، ان کو سیدھا راستہ نظر آتا ہے۔ تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں تو وہ پھر غور بھی کرتے ہیں ان نعمتوں میں، پھر وہ اللہ کی کتابوں میں بھی غور کرتے ہیں، کیونکہ ان میں شکر کا جذبہ ہے کہ ہم دیکھیں تو صحیح یہ نعمتیں ہمیں کھلا کون رہا ہے، تو اس کا بھی تو کوئی حکم ہوگا نا۔ تو جو بے صبرے ہوتے ہیں، ناشکرے ہوتے ہیں، وہ بس کھانے پینے کو اور اپنی خواہشات ہی کو فوکس کرتے ہیں، ان کو اللہ کی کتابوں میں نشانیاں نظر نہیں آتی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب چونکہ اللہ نے شکر کا تذکرہ کیا نا، تو اللہ ہمیں بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ شکر ادا کرنا سیکھو، کیونکہ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا کہ موسیٰ نے بھی اپنی قوم کو یہی سمجھایا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ وہ نعمت کیا تھی؟ اذ انجاکم من آل فرعون، جب تمہیں آل فرعون سے اللہ نے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سخت عذاب چکھایا کرتا تھا۔ ویذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا۔ ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ یا تو دونوں کو قتل کر دیتا نا، عورت کو زندہ رکھنا تاکہ اس سے پھر کسی قوم کی عورتوں کو کوئی ظالم لوگ غلام بنائیں، لونڈیاں بنائیں اور ان کو اپنے خواہشات میں استعمال کریں، تو اس قوم کے لیے یہ بڑی ذلت ہوتی ہے۔ تو اس قوم کی خواہش ہوتی ہے اگر ہمیں قتل کیا جا رہا ہے تو پھر ہماری عورتوں کو لونڈیاں نہ بنایا جائے۔ تو لیکن یہ بڑی ذلت کی بات ہوتی ہے کہ مردوں کو قتل کر دیں اور ان کی عورتوں پہ قبضہ کر لیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی ذلت تھی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے رب کی طرف سے یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے اوپر۔
تو ہر آزمائش کی نسبت چونکہ اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اگرچہ کام یہ فرعون کر رہا تھا لیکن اللہ نے بھی تو ہونے دیا نا، یہ اللہ چاہتے فرعون کا زبردستی روک دیتے اسی وقت، اس لیے نسبت اللہ کی طرف کہ کام تو فرعون نے کیا مگر یہ آزمائش اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے آزمائش بن گئی، یہ عذاب اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے آزمائش بن گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اس آزمائش سے بچایا تو تم اس کا شکر ادا کرو، تو شکر ادا کریں گے تو پھر اللہ کی نعمتوں میں غور کا موقع ملے گا اور اللہ کی کتابوں میں غور کا موقع ملے گا۔ مختصر رکوع تھا یہ، ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا اور اس میں چند علمی نکات بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے سورت کو شروع کیا کہ ظلمات سے نور کی طرف قرآن آپ کو نکالے گا۔ حقیقت یہی ہے کہ آپ اگر قرآن چھوڑ دیتے ہیں، خدا کی قسم آپ کے پاس سیدھا راستہ متعین کرنے کے لیے کوئی لا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قوم نہیں ہے جس کے پاس سیدھا راستہ ہو جو آپ کو بتائے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو انسان بھٹکتا رہے گا۔ یہ کتنی بڑی حقیقت قرآن نے بیان کی۔ اور دوسری بات یہ، اس میں اللہ نے دنیا کی محبت کی برائی کو بیان کیا ہے، یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا عیب ہے کہ آپ ہمیشہ رہنے والی زندگی پر اس تھوڑی سی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج ہمارے جو نام نہاد لبرل لوگ ہیں نا، ان کی نظر میں جنت جہنم کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ اسی ترقی کو حرف آخر سمجھتے ہیں، دنیا کی ترقی کو۔ تبھی ان کی نظر میں غریب ہونا ایک بہت بڑی گالی ہے، ایک بہت بڑا عیب ہے۔ تو جبکہ اسلام میں غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے، ہاں اپنی سستی اور حماقتوں کی وجہ سے کوئی ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے غربت بھی کوئی عیب نہیں ہے، بیماریاں بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں اپنے کانسیپٹ کو درست کرنا پڑے گا، کیونکہ دنیا میں غلبہ انہی لوگوں کا ہے جو اسلام کو نہیں مانتے، تو انہی کے نظریات سے ہمارا نوجوان طبقہ خاص طور پہ متاثر ہو رہا ہے۔ تو ہم دنیا کے مقابلے میں ترجیح آخرت کو دیں گے۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، اس کو مسافر خانہ ہی سمجھیں گے۔ اور ایک علمی نکتے کی بات کیا پتہ چلی کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں یا اسلام دشمن لوگ ہیں، وہ اسلام میں کجی تلاش کرتے رہیں گے، اپنے بڑے بڑے عیبوں کو چھوڑ کر اسلام کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو بہت بڑی بڑی نظر آئیں گی۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا میں اللہ نے یہ بیان کیا۔ اور ایک اہم بات اللہ نے یہ بیان کی کہ ہم نے جس پیغمبر کو بھیجا اس قوم کی زبان دے کے بھیجا۔ تو علماء پیغمبروں کے وارث ہوتے ہیں، تو جس قوم میں عالم محنت کر رہے ہیں ان کو اس قوم کی زبان میں مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ عوام کی زبان ہی واعظ کو پتہ نہیں ہوتی، اتنی گاڑی زبان استعمال ہو رہی ہوتی ہے اردو یا عربی کی کہ وہ پبلک کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو اس لیے واعظین کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ جس قسم کے طبقے سے بات کر رہے ہیں تو اس طبقے کی زبان اور اس کے لب و لہجے میں بات کریں۔ ہوتا یہ ہے نا کہ علماء چونکہ کتابیں بڑی اعلیٰ پڑھتے ہیں، عربی سیکھتے ہیں، تو ان کی اصطلاحات اور ٹرمز پھر وہی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جو عوام سے کی فہم سے بالاتر ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر ڈاکٹروں کے انٹرویو دیکھے ہوں گے یوٹیوب پر، ڈاکٹر سے کوئی میڈیکل سائنس کی بات اگر آپ پوچھ لیں نا، تو ڈاکٹر جس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں وہ ڈاکٹر ہی کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، پبلک کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ فوراً اپنی میڈیکل سائنس کی ٹرم یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں کبھی کسی ڈاکٹر سے انٹرویو لیتا ہوں تو ان کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنی میڈیکل سائنس کی جو ٹرمز ہیں ان کو ایک طرف رکھیں، آپ نے دیسی اسٹائل میں بالکل دیسی زبان میں عوام کے لیول پہ آ کے سمجھانا ہے۔ تو یہی علماء کی بھی ذمہ داری ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ عوامی زبان سیکھیں۔ اسی آیت سے بڑے بڑے علماء نے اس دور میں استدلال کیا ہے کہ اب عالم کے لیے ایسی زبان سیکھنا جو دنیا میں سب سے زیادہ بولی جا رہی ہے، وہ بھی اسی آیت سے اس کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ بڑی سطح پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑی زبان سیکھنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر آپ بین الاقوامی سطح پہ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انگلش میں مہارت پیدا کرنی پڑے گی۔ آپ بر صغیر میں بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اردو میں مہارت پیدا کرنی پڑے گی۔ آپ عرب کنٹریز میں کام کرنا چاہتے ہیں تو عربی میں مہارت پیدا کرنی پڑے گی۔ ہمارے یہاں طلبہ جو گاؤں دیہاتوں سے آتے ہیں، اردو پشتو بولنے والے، سندھی بولنے والے، پنجابی بولنے والے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو اگر اس خطے میں کام کرنا ہے تو اردو میں آپ کو مہارت پیدا کرنی ہے، کیونکہ ظاہر ہے سندھی ایک محدود علاقے میں بولی جا رہی ہے، پشتو بھی کافی بڑی زبان ہے لیکن ایک محدود علاقے میں بولی جا رہی ہے، اور پنجابی ایک محدود علاقے میں، بلوچی، اردو ایک ایسی زبان ہے جو بنگلہ دیش میں بھی بہت بڑے خطے میں سمجھی جا رہی ہے، برما میں بھی بہت بڑے علاقے میں سمجھی جا رہی ہے، ہندوستان میں 99% سمجھی جا رہی ہے، اور پاکستان میں 100% سمجھی جا رہی ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو ہمیشہ ایک عالم کو، واعظ کو بڑی سے بڑی زبان کی طرف آنا چاہیے تاکہ اس کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔
تو یہ بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اور اس آیت میں ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، صبر اور شکر کی بھی فضیلت کے دو ہی چیزیں ہیں، مصیبتوں پہ صبر کرنا ہے، نعمتوں پہ شکر کرنا ہے۔ دو ہی حالتیں ہوتی ہیں نا انسان کی، یا تو مصیبت میں ہوگا یا خوشیوں میں ہوگا، تو جو مصیبت میں صبر اور خوشیوں میں شکر کرتے ہیں وہی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے معرفت حاصل کرتے ہیں، اور جن میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں وہ خواہشات کے غلام بنتے ہیں اور مصیبتوں میں جو ہے نا خودکشیوں کے پلان بناتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں اور زیادہ جری ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی صبر اور شکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر مصیبتیں بھی ڈالی جس پہ انہوں نے صبر کیا، اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے فرعون سے نجات بھی دی جس پر اللہ نے